اپنی زبان کو حرکت میں نہ دیتی کرو، ہلایا بھی نہ کرو، جبرائیل جلے آن کے سناوے۔ اللہ کو ہے پسند نہیں ہے، لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ میں اللہ تعالی سینے دے اندر آپ میں جمع کرنے سا جبرائیل دے کٹھے نہ پڑھیا کرو۔ سونے محبوب نے خود اللہ کو قرآن پڑھے۔ ہون تک میں تھوڑی دی بئی تفصیل دسا۔ نبی پاک کے کو پڑھے قرآن؟ اوکھو آکھو صحابہ کو، صحابہ نے کے کو پڑھائے تابعین کو، تابعین نے کے کو پڑھائے تبا تابعین کو، تبا تابعین نے پڑھائے اپنے طلبیاں کو۔ یہ قرآن چلدا 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 اے پھر ان پہنچے انہاں استاداں کو لوگ پڑھیا ہویا قاری کفایت اللہ صاحب تھا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور میں تو میں آکھاں کہ میں قرآن پڑھے قاری کفایت اللہ صاحب دے کولو، ٹھیک ہے۔ میرے استاد کون تھی گیا؟ قاری کفایت اللہ صاحب۔ قاری کفایت اللہ صاحب کہنے کولو پڑھے، انہاں پڑھے اپنے والد صاحب کولو، قاری طاہر صاحب کولو، قاری یوشا صاحب کولو۔ انہاں دے استاد تھی گئے قاری طاہر صاحب، قاری یوشا صاحب۔ قاری طاہر صاحب کہنے کولو پڑھے، قاری طاہر صاحب پڑھے قاری رحیم بخش صاحب دے کولو۔ قاری رحیم بخش صاحب کہنے کولو پڑھے، انہاں اپنے استاد کولو۔ انہاں دا استاد کون؟ وقت بیا۔ یہ سلسلہ چلدا چلدا بن پہنچ دے تبا تابعین تک، تبا تابعین کنو، تابعین تابعین کولو، صحابہ صحابہ کولو، بعد کون سونا محمد الرسول اللہ۔ جے سونے محمد الرسول اللہ کولو کہیں محمد الرسول اللہ کہنے کولو پڑھیا اللہ دے کولو۔ میں جو حدیث پاک پڑھی جیرے استاد صاحب کولو، میرے استاد حدیث دے ہن شیخ الحدیث مولانا عبد المجید سے اتفاقاً استاد عبد المجید صاحب دے استاد بھی جڑے ہن وہ بھی عبد المجید ہن۔ یہ چوک منڈے دے ہن، وہ کروڑ پکا دے ہن۔ میں انہاں کول حدیث پڑھی، انہاں دے کولو اپنے استاد عبد المجید صاحب کو، استاد عبد المجید صاحب کہندے کولو پڑھی، مفتی محمود صاحب کو، مفتی محمود صاحب کہندے کولو حدیث پڑھی، مولانا حسین احمد مدنی کو، مولانا حسین احمد مدنی کہندے کولو پڑھی، مولانا شیخ الہند حضرت محمود الحسن کو، حضرت شیخ الہند محمود الحسن نے کہندے کولو پڑھی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو، مولانا قاسم نانوتوی نے کہندے کولو پڑھی حدیث مبارکہ۔ یہ سلسلہ پہنچتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کنو، شاہ ولی اللہ کو، پھر اے والا عرب اچمنج پہنچ دے انہاں عرب والے کو، پھر انہاں دی ترتیب چلنے چلنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ دیے۔ میں اپنے استاد دی نسبت دے نال میں 22واں شاگرد ہاں سونے محمد الرسول اللہ دا، جیڑا میرے کو حدیث پڑھسی او 23واں ہو سی، میرا استاد 21واں ہا، میرے استاد دا استاد 20واں ہا، استاد دے استاد دا استاد 19واں ہا، 18واں 17واں 16واں 15واں ایویں چلدے چلدے بھلا پچھا ایک دوتے من پہنچوں، جلے ایک دوتے پہنچوں اگوں سونا محمد الرسول اللہ۔ سمجھ آ گئی یہ گل؟ حضرت قاری کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر قرآن کا حق ادا کیتے، کیویں حق ادا کیتے دوستو؟ میں تو دسی بنجا تراویح دی نماز دے اندر بھی ہی نے قرآن سنایا، تہجد دی نماز دے اندر بھی ہی نے قرآن مجید سنایا، فجر دی نماز دے اندر بالترتیب ہی نے قرآن سنایا۔ فجر دی نماز دے اندر اللہ دا سپارہ قرآن پڑھ دے ہیں، ایک رکعت دے اندر ایک پالو دی رکعت دے اندر دوجا با پیچھے دوست آکھے نا کاری سے ذرا تلاوت لمبی ہو گئی ہے، اساں تھکے ہوئے نندرا کے ہو دے، کاری سے فرمانا نا دوستوں تو کوئی شاید پتہ نہیں لگ رہا جب میں قرآن پڑھ رہا کھڑا ہونا، یہ قرآن دی حلاوت اتنی ہے، مزہ اتنا ہے، لطف اتنا آدھے،
سرور اتنا دے کہ میں کو آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ کتنا قرآن بھی میں تلاوت کر گیا، ایک بار کی تم یاد دا سپارہ کی تم میں کو نہیں پتہ لگ رہا، بس قرآن پڑھدا بینا تے میری محبت اللہ دے نال ودی ویندی ہے، تے جڑے بندے دی اللہ دے نال لگ وجے، اللہ دے نال جدا تعلق قائم ہو وجے، پھر دنیا والے کو کچھ نظر نہیں آندے، دنیا دی ہونا کو کوئی حیثیت نظر نہیں آندی۔ دوستوں میں آج تک ہوں آخرت دے واسطے سب تو بہترین گلتی ترغیب دے سا کہ اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت دے اندر اگر سکھرو ہونے اللہ دے ہاں قیامت والی دی بھار اگر تسا اللہ کو لو رب جتنا جلدی ہو سکے کپڑے دنال پہلے صاف کر دیں، زیادہ ہو بنے بدمن کے پانی تلاش کر دیں، پانی نال منہ دھو کر دیں، اگر پانی نال نہ بنے پھر صابن بھی استعمال کر دیں، ایک گرد و غبار سارے کپڑیاں چہرے دیتے نہ رہے، پتہ نہیں تارے دل کیسے ہیں نا قرآن جانے دے سبیلہ دوتے انہاں دے سے ان خلافہ دوتے گرد و غبار پہ گئی ہے، اللہ گرد و غبار تیرے میرے دماغ دے پہ گئی ہے، سب قرآن دا خلاف گرد و غبار نظر نہیں آتا، سریاں کیاں بند ہو گئی نا، جبکہ دن قیامت دے اللہ فرمیسی او حافظ او حافظ آؤ میں اللہ کی بارگاہ دے اندر میں تیرا حساب کرا، آسن اللہ عزت تیرے قرآن دے حافظ، اللہ تیرے قرآن دے قاری ہیں، رب العالمین فرمیسی چلو تاکو تمہیں بخشی بخشیا، اعزاز میں تاکو اے دینا اپنے خاندان دے عہدہ بندے پیش کرو، جنہاں دے جہنم فاتح ہو چکی ہوئے، نا تو سکتے دے بنو بخشیدہ میں اللہ رسول جی دہ بندے دی بخشش ہے کہ نہیں؟ تو میں جری گل عرض کی دیئے اپنے ایمان نہ لسائے جب باوجود مسجد بیٹھے ہو توارے گھراں قرآن دے غلافاں تے دھوڑ کوئی نہیں جی ہے نا، تو کدا ہونا کو پرسوں تے کدا ہی کھلا موبائل کو لو جان چھٹ سی، نہ انہیں کو لو جان چھٹ سی، نہ قرآن پڑھسو نہ نماز پڑھسو۔ ضرورت استعمال کرو، کال کرو، واٹس ایپ کرو، ضروری کرو، لیکن جڑے خرافات اور مولویوں کو دلیل دے دن اے لوگ ایسے ہوندے قرآن لکھیا کھڑے، تفسیری ہے پہ ترجمہ ہی پہ حدیث سارے کتابیں ہن پہ فقہ دیں کتابیں ہن پہ میں کہ کوئی ایک جڑا ہے ان دے وچوں قرآن دا حافظ بنیا ہوئے او لکھاؤ جو، کوئی ایک فقیہی بن گیا ہوئے، مفتی بن گیا ہوئے وہ لکھو چاہو، کوئی شیخ الحدیث بن گیا ہوئے وہ لکھو چاہو، کوئی عالم بن گیا ہوئے وہ لکھو چاہو، تو جلے وہ آ بنے جلے وہ صفحہ آ بنے یا وہ پیج آ بنے پیچھے تیرا کیا ہے ایمیں بھئی تم تو جو لگا نا میں تو کوئی بھئی سے دیکھنی ہے یہ تو کپڑے نہ کھڑے ہو سن، سمجھ آ گئی نا، میں تو وہ دیکھنی ہے جتھا لباس نہ ہو سی، میاں چیزاں تو موجود ہیں بھی، اے بھی اللہ دے قرآن نے پتہ کیا کیا سورۃ یاسین، میری گل تے یقین نہ ہوئے ترجمے والا قرآن لکھے، الہ العالمین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ موبائل تیرے کو آج آئے قرآن 1400 سال پہلے تیری یہ گل نصیرت ہے، دن قیامت دے اللہ پاک زبان دو تے مہر لاڑے سی، منہ بند ہو دے سی، زبان حرکت نہ کرے سی، اليوم نختم علی افواہہم فہموں کو عادن نختم مہر کو عادن، اليوم زمانہ آج دی مہار یعنی قیامت والی مہار، اليوم نختم علی افواہہم اور کلام کون کروے سی، علیسی کون سوالہ دے جواب کون دے سی، الیوم نختم علی افواہہم
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. ہن الوے سن ہاتھ کریں تواڈے ہتھاں الوائے جی کہیں جو چھکیں دے کھڑے ہیں چھالے تا پائے گئے تیرے اگو کریں اوف کیتی ہیں الوایا ہوئے چاہ چھالے برداشت کر گئے نا الوایا نشی تیرے اگوں جو اللہ نے ان کو تارے ماتحت کر دیتے تے تاری ماتحتی دے وچوں ایک قیامت والی نمہار نکل ویسی تے ان ویلے ماتحت ہو سی اللہ دے کیوں جو خود اللہ ہوں نمہار آپ اعلان کرے سی کیا اعلان کی الہ العالمین فرمیسی لمن الملک اليوم عالم لسو آج ملک کے دائے مالک کونے ملکیت کے دیئے حکومت کے دیئے رب دیئے اب آج اتنی غصے والی ہو سی کہ اللہ دے نبی بھی تھر تھر کروے سن نبی ہوندے جے قریب گناہ نہیں ویندا اتا گناہ تے گندگی کو حکم خبردار میرے نبی دے جسم دے قریب نہیں بجنا تے تیرے میرے واسطے کیا حکم ہے کہ تسا گناہ دے گندگی دے قریب نہیں بجنا اور جنہ دے گناہ دے گندگی قریب نہیں بجنی اليوم آج دی نمار حکومت کے لیے ہوں نمار اور نبی بھی کمرے گھڑے ہو سن تے تیرے میرے جسم سے نہ آج جمہوری کے لیے پتا ہوں نمار لگ پھر کیا ہو سی قرآن دی میں جو پہلی آیت مبارکہ پڑھی نبی تم دے کھڑے ہو سن اللہ سب تو سے دے اندر اللہ فرمیسی لمن الملک اليوم دسو حکومت کے لیے جواب کوئی نہ دے سی بالآخر خود اللہ آپ فرمیسی کیا آکسی للہ الواحد القہار آج میں قہار دی حکومت نبی کمرے کھڑے ہو سن جبکہ اللہ نے نبیوں کو مقام دیتے شان دیتی ہیں عالم ارواح دے اندر سارے اللہ نے نبیوں دے نال وعدے کر دیتے ہیں وعدہ کیا کیتے اللہ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ نبیوں میں اللہ دے نال وعدہ کرو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ معنی یہ تین نبیوں میرے نال وعدہ کرو کیا وعدہ کروں لما آتیتکم اور جیڑی شہ تسا منگسو میں اللہ دے دے سا جیڑی شہ تسا منگسو دے دے سا کیا دے سا اللہ رب سے فرمایا نبوت دے سا کتاب دے سا صحیفہ دے سا شریعت دے سا امت دے دے سا بادشاہت منصوب بادشاہت بھی دے دے سا مال دولت منصوب بھی دے دے سا فقر و فاقہ منصوب بھی میں دے دے سا اور ثم جاءکم رسول مصدق پھر کارے بعد میرا رسول آسی محضری ان کے تصدیق کرے سی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اور جڑیاں نعمتاں میں اللہ نے دا کوئی دیا حسن ہونا دی تصدیق کرے سی دیکھو اللہ دا وعدہ کیسا کتنا عالم ارواح دیا سب نعمتہ دے دے ساں تو اڈی شان نبوت دے لائے کہ دنیا نعمتہ حسن تو اڈے کلو دور نہ رہا دے ساں تے شان نبوت دے لائے کہ دنیا نعمتہ نہ حسن تو اڈے قریب نہ آمن دے ساں ٹھیک ہے تو اس بعد اللہ نے یہ وعدہ کی دے عالم ارواح دے اندر تو نالی آخری تے ثم جاءکم رسول مصدق میرا رسول بعد دے اندر آسی توڑی تصدیق کرے سی ان گل تو سوچن والی ہے نا کہ وعدہ اتھا تصدیق اتھا تو اللہ کو عرض کریں انبیاء اللہ
تو وعدہ پورا کتنا کروے سے تو نال ہی آدھا تیرا نبی بعد دے اندر آسی تے اللہ اساں کی میں ول آ کے تے ود ولا کی میں اساں تصدیق کروے سو رب سے فرمایا وعدہ آج عالم ارواح دے اندر کرو پورا تارے کلو معراج والی رات مسجد اقصی دے وچ کر دے سو ادھر جاگدے بیٹھو ادھر دسو نا سر جڑے سٹی بیٹھے ہو نیندر کرنے بیٹھو ان ٹائم دیا کرے بندے ان کچھ موبائل اندر دے دے بیٹھے تے کوئی جو گھڑی بھی میرا خیال ہے سامنے ہے یہ سب وڈو تھی دے پن تھکے ہو تو مکم تو ہاں کو نہیں تو ہاں کو نہ مکے اندر تقریر دا دا پن الہ العالمین نے فرمایا وعدہ عالم ارواح دے اندر پورا میں تیرے کول معراج والی رات کروے سم کیا اللہ پورا کرنے سے وعدہ رب سے نے فرمایا دل آکھا ویلا تو میں نبی ولتنصرنا میں جب آکھا ایمان کے نام نے اور میرے نبی کی امداد کرنی ہے سب نبیاں نے جبرائیل نے آذان پڑھی میں مختصر دسا ہے سارا معراج کیا جبرائیل نے آذان پڑھی اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ دوبارہ سا کیا دے علام دے کیا دے ایسا اشہد ان محمد رسول اللہ جبرائیل بھی آدھا کھڑے اشہد ان محمد رسول اللہ حکم کیا ہے جب ادانا آگے اللہ اکبر مؤذن آکھے تسا بھی آکھو معذن اشہد اللہ آکھے تسا بھی آکھو معذن اشہد ان محمد رسول اللہ آکھے تسا بھی آکھو جنہیں آج تو دے میں آدھے کھڑے ہیں انہیں جبرائیل نے جب ادان دیتی ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک لفظ چلی ہزار نبیان دی زبان سے نکلتے اشہد ان محمد رسول اللہ سارے نبی مجھے مارا امتی بن گئے نا پہلے اپنا کلمہ پڑھوینے ہن ہن آدھے آپ کھڑنا اشہد ان محمد رسول اللہ سونا محبوبہ توں اج کلو بعد سادہ بھی توں نبی ہیں امتی بن گئے سارے نبی کہندے حضور پاک دے ہن آ گئی گل قیامت والی دن جب یہ نبی کمرے کھڑے ہو سن اللہ کو جواب کوئی نہ دے سکسی تو پھر انہاں دے امتاں تنگ تھی کہ ون کے انہاں کو آکسن کہ اللہ کو آکھو مہربانی کرے جن دے بھیجیں دے سا کو بھیجے ان عذاب کو ساری جان چھوٹے جو سورج اگ برسیندہ کھڑے زمین تپ گئی ہے پانی ہے کوئی نہ سایہ کتھائیں کوئی نہیں دمہار کوئی چھوٹی نہیں سورج تروج تھے لہنت نہیں آدھا بیوم ایدن 50 الف سنہ 50,000 سال دی ہکا دی موت تو یہ بھی پتہ ہے کہ بھی جنہ دی دنیا بنی ہے آج دمہار تک 50,000 سال گزرے یا نہیں گزرا جی تو وہ ہکا دمہار 50,000 سال دی بات بئی گل میں اے بھی نال دسی بنیا کہ جیڑا اساں لباس پوا کے اپنی میت کو قبر دے اندر دھواں دوں کے اچھا لباس خوشبوواں والا کفن پوا کے اساں رکھاں دے ہیں وہ تا ہریاں بھی گل ویندن تے کپڑا کتھوں راہمنے اللہ فرمین دے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیدکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون تو صحابی کوئی نہ میں اللہ نے تب کو زندگی عطا کی تھی امواتن پھر میں موت دیتی ہے ثم یحییکم پھر میں اللہ زندہ کرے ستا کو ثم الیہ ترجعون پھر تو میں اللہ کی طرف بلا لوٹ کے آوے سو جتھا تالے چمڑے دا ذرہ جتھا تالی گوٹی دا ذرہ جتھا تالی ہڈی دا ذرہ موجود ہو سی میں زمین کو حکم دے دے سا اگے بھی ہی زمین دے ذرہ بھی میں اللہ نے تب کو بڑھائے پھر بھی میں حکم دے دے سا کہ یا زمین تالی ہڈی چمڑے گوشت دیا گوٹیاں دے ذرے والا کٹھے کر کے
بل انسان سونا بنا کے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دے سے نا لیکن ہو سو اویں جویں تساں دنیا دے اوتے شکا میں مادر دے وچوں دنیا تے آیا وے بے لباس بال پیدا تھیندے لباس ہوں دے جی امامہ میری یہ دائیاں مائیاں یہ پہلے بنائی بیٹھے ہوندے دو قسم دے دو رنگاں دے دو ڈیزائناں دے بدھی ہو سی تا اے پترو سی تا اے پچھے دی قیامت دے اتھاں تا ماں کو پتر دی پہچان نہ ہو سی تے پتر کو ماں دی پہچان نہیں ہونی کیڑیاں ماما ہو سن جنہیں اتھاں والا سڑے کیتے لباس بنائی کھڑے ہو سن اتھاں پھر ماں پتر دی نہیں ہے بھرا بھرا دا نہیں ہے بھین بھین دی نہیں ہے بھین بھرا دا نہیں ہے باپ بیٹے دا نہیں ہے بیٹی دا باپ سنانن کو بھی انکار کر دے سی ماں اتنے تک بھی آگ سی کہ میں تو دنیا تے شادی بھی نہیں کی تھی نکاح بھی کہیں نہیں کیتا تو کتھوں میرا پترا جیڑی اج صدقے گولے قربان تھیں گی جیڑی چوریاں کٹی بیٹھی جیڑا مکھن رکھی بیٹھی ہے لسیاں کھیر رکھی بیٹھی ہے تارے واسطے ادوائیں بیٹھی کریں دے جت پیرو بھی اتھائیں خیر ہو بھی اے ماں اونی بار انکار کر دے سی کہ میری اولاد بھی کوئی نہ پھر لباس کتوں ہو سی بے لباس سورج دی گرمی زمین دی تپش پانی دا نہ ہونا سائے دا نہ ہونا اور بے لباس ہونا پھر اون حال دے وچ تنگ تھی کہ امت دے لوگ نبیاں کو آکسن کہ اللہ کو آکھو جنتے ہن بھیجیں دے تنگ آکے اساں بھیجے جنت بھیجیں دے تاں بھی راضی جہنم بھیجیں دے تاں بھی راضی این عذاب کو لتا جان چھٹ سی اگلے عذاب دا پتہ نہیں کیسا ہے جب اتنا پہنچو بات یہ گال آکسوں اے بھئی گالے لیکن ہن تو ساری جان چھٹے نبی بتائے کیا آکسن وہ اکسن اللہ آج اتنے غصے دے اندر ہے اساں کیمیں علووں رب دے نال جے ان سارے کو پوچھا تھا نوح علیہ السلام تو جو آگے اپنے امت دی سفارش واسطے میں جو بولے آگے آپ اپنے پتر دا سوال نہ کریں بل اون ویلے تو پیو بن گیا ہمیں نا پیو والی محبت تیرے دل وچ آ گئی تاں کہ اللہ سے کو معاف کر جا بچا کے میں نہیں دیکھ سکدا پانی دے وچ اکھیں دے سامنے غرق تھیندا ہویا اللہ سے بچا کے میں ہٹ کے آ کے میں کو تیری نسل ہی جو کڈ چھوڑے تے کیوں ملا سوال کیتا اللہ آج میرے کو پوچھا جا میں جواب کیا دے سا میاں بنجو میرا اپنا حال خراب نبی یہ جواب دے بالآخر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیسن حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے آگ سے بابا جان سارے نبیوں کو کٹھا کرو آؤ آج تک میں گھنجو نہ سنے محمد رسول اللہ دے دروازے تھے سبحان اللہ اے اللہ دا کہ اللہ دا کوئی کا حکم ہی نہیں کرے ٹالیا کوئی نہیں کرے ذہن تو لٹھا بھی کوئی نہیں کرے بھولیا بھی کوئی نہ سنا محبوب فرمیندے میرے کو آسن سارے نبی میں پھر اللہ دے کول ویسا رب سے ہوں دیوار میں کو مقام محمود عطا کرے سی دعا مانگتے ہیں سازان تو بعد کہ بابا عصوہ مقام محمودا اللہ سنے محبوب مقام محمود عطا کر مولانا محمد رسول اللہ فرمیندن مقام محمود و جگہ اور نعمت میرے ہوتے اللہ ہونی والا عطا کرے سی میں مقام محمود تے اپنی زمین نیاز اپنا سر جھکے سا سر سجدے میں رکھے سا اور میرا سجدہ کتنا ہو سی سجدہ کتنا ہو سی میرا آقا دو جہاں نے فرمایا دنیا دے 7 سالوں دے برابر میں محمد ہکو سجدہ کرے سن 7 سال دنیا دے گزر بنجن میرا ہکو سجدہ ہو سی بھئی گل کوئی نہ ہو سی بس ہنجوانال وپار رو رو کے اپنے ہنجوان دنال مقام محمود تر کر دے سن حتیٰ کہ رب سنگ دی رحمت جو اس کے اندر آسی اللہ فرمیشی ارفع راسک یا
محمد میں مقام محبت دے اندر میں مقام ناز دے اندر ہو سا میں سر میں جیسا اللہ بلا 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 آگ سے سبحان اللہ یہ حجت تو وہ کر سکتے نا جن دی یاری پکی ہوئے بے شک جی سونا جو محبوب ہے اللہ دا حضور سے فرمائیں ترائے دفعہ اللہ اکسی سر اٹھا محمد میں سر نہ چیسا پھر اللہ فرمیسی ارفع راسک یا محمد سأل تعدا محمد سر اٹھا جڑا کل مگدہ ویسے میں اللہ عطا کرے نہ ویسا سبحان اللہ سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پھر میں سر اٹھے سا اللہ سے فرمیسی سنا محمد کیا مانگ دیں میں یہ اگر لاکسا اللہ مہربانی کر حساب و کتاب شروع کر اللہ حساب و کتاب شروع کر رب سے فرمیسی سنا محمد تو جو آتے حساب شروع کر میں کوئی اید ایسا تیرے کول کوئی بندہ ہے ایسا جیڑا اپنے اعمال دنال میں اللہ کو خوش کر دے وے جیڑا اپنے اعمال دے نال میں اللہ کو خوش کر دے میں حضور سے فرمائیں میں بڑا خوش ہو بیسا ہوں ویلے میں اکسا اللہ حساب تو کر بندہ میں پیش کرے نا سبحان اللہ سبحان اللہ حساب تو کر بندہ میں پیش کرے نا اللہ حساب شروع کرے سی رب فرمے سی سونا محبوب پیش کر بندہ میں ابو بکر دا بازو نب کے اللہ دے حضور کھڑا کر رہے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صدیق اکبر مقام صدیق اکبر اللہ حساب کی نماز دا تیرا فرمانے کہ اول ما یحاسب سب تو پہلا حساب نماز دا دیکھا ابو بکر صدیق دے نمازہ میں جو کوئی کمی ہوئے اللہ اتنا پکا نمازی ہاں تے اتنا سچا تے سچا نمازی ہاں کہ آخری وقت میں محمد نے اپنا مصلی بھی دے حوالے کر دیتا اتنا پکا نمازہ ساریاں پوریاں زکاة ساریاں پوریاں خیراتہ ساریاں پوریاں اللہ تعالی من دھن آل اولاد حتیٰ کہ اپنی لفظ جگر بھی میں محمد دے قربان کر دیتی ہے اپنا لباس بھی اتار کے تار دا لباس پا کے لباس بیچ کے اللہ تیری راہ دینے خرچ کر دیتے ربا دیکھ چاہیے دا نام ہے اعمال میں محمد زامنہ کہ اگر کوئی ایک خطا بھی نظر آنے اللہ یہ معصوم تا نہیں ہے لیکن میں کو محفوظ ایسا رکھے بھی کہ گناہ دے قریب تک نہیں دینا اللہ جب صدیق اکبر دا حساب دیکھ سی رب سے خوش ہوئے سی اللہ پھر فرمے سی سونا محبوب شفاعت تو کرے دا بنتے بخشے دا میں اللہ ویسا صحابہ نے پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لو کہ آقا اللہ سے نے جو تو کو قرآن اچ آکھے بالا سوفا یوتی کا رب کا فترزا کہ جی میں توں راضی تھی سے سونا محمد میں امیتے کو راضی کرے ساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تساں اللہ نال کی میں راضی تھی سو حضور سے نے فرمایا کہ میں ویلے تک اللہ نال راضی نہ تھی سان جب تک میری امت دا ادنے کلو ادنا بندہ جنت نہ پہنچ ویسی میں رب نال راضی کوئی نہ تھی سان میں اتنے تک اللہ نال راضی نہ تھی سان حضور سے فرمایا میری امت آئی سب تو بعد حساب و کتاب سب تو پہلے جلدی نال فارغ تھی کہ 50,000 سال دا اجا وقت کچھ نہ کچھ چلے آئی ہو سی تھوڑا جائیں تھیا ہو سی حساب کرے دا اللہ انہا کو جنت بھیج دے سی باقی نبیان دا امتان دا پھر بعد دے اندر حساب و کتاب تھی دا رہے ویسی یہ اپنے اعلیٰ مقام دوتے پہنچن بنسبت سنے محمد الرسول اللہ دے
حضور سائیں دی امت دا اعزاز علماء ہن بھئی گل آخری دسی ونجا ایک بندہ ایسا بھی آسی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ صدقہ نہ خیرات کوئی بھی چیز نہ اسی ساری زندگی دے اندر پیچھے اللہ سی دا غصہ دا ٹھڈا دی چکا ہو سی سفارش اڈوں حضور سی دی چل دی کھڑی ہو سی اللہ سی پیچھے بندے کو پوچھ سی میاں تمہیں کو اچھا اے دسا کہ تیری کہیں عالم دے نال بھی یاری ہے دوستی تعلق آکسی اللہ سے کوئی یاری کوئی میں نہ کو چنگا نام سمجھا نا اللہ سے فرمے سی اچھا تو اے دسا کدے ہی کہیں عالم کو بٹھا بھی ہا بھی کوئی ایا کو تے چاہ کدے ہی کہیں عالم کو جیندے منہ دوتے سنت رسول ہوئے یہ پیچھے آکسی اللہ سے ہاں میرے گھر والی جی گلی ہے نا ان دے ایک مسجد ہے تے ان دا دروازہ گلی دے وچ ہاں میں لنگ دے ٹپ دے کریں دے دا ہم کہ کاری کے فیض اللہ جیاں بندہ اتھا بیٹھا ہوں دا ہاں جڑا قرآن پڑھیں دا بیٹھا اللہ سے فرمیسی کہ بھی تے کو ان دی کیڑی شے پسند آئی وقتی اللہ سے میں کو ان دی ریش بڑی پسند ہے داڑھی میں کو بڑی پسند لگ دی ہے چیڑا بڑا ہوں دا نورانی ہوں دا ہاں بس میرے دل چیئو کچھ آدھا ہاں یہ بندہ چنگا ہے سبحان اللہ سے اکسی تے چنگا لگ دا ہاں بندہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ قرآن دا عالم ہا حدیث دا عالم ہا قرآن دا قاری ہا چہرے دو تیب سونے محمد الرسول اللہ دی سنت ہے تے کو بندہ چنگا لگ دا ہا نا اکسی اللہ سے دی ہا اللہ سے اکسی چل بانے یوں دے صدقے میں تے کوئی بخش سبحان اللہ سبحان اللہ تے ہم 10 بندے چاہیے دیں جڑے آکھیں اساں صرف 10 بندے ماشاءاللہ دیکھو بسم اللہ کرو ہاں ابتدا کرو ان اٹھی کے تو ساری ہے بھی پوری ڈاڑی ہن پوری پہلے تو وہ جڑے اس طرح پھر ویندے گھنن تے اس طرح پھروا کے نئی کو ڈاڑی دے وال دے انن تے نئی بلاو کو کتا سٹیں دے ہیں ماشاءاللہ ایک بندہ ٹھیک ہے تو ان دی ہے صحیح لیکن تا پوری کرنی ہے جی انشاءاللہ ایک بندہ ٹھیک گیا تے بیٹھی ہو تشریف رکھو جی نئی کو جڑے ایسا وال دیا نے نئی پیچھے قرآن دا غلاف کیتی کھڑا ہوندے ہوندے بیچ بلٹیں دیتا نا نہیں کوئی ڈبا نہیں تے نالی دے وچ یا اروڑی تے اروڑی تے کیڑی شے آندی والا نو بندے چاہیے ماشاءاللہ صرف منٹ 2-3 تے 9 بندے ماشاءاللہ حضور سائیں دی سنت اگر میرے چہرے تے تو کوڑی لگ دی پی ہوئے تساں دسو جاتے تساں بغیر داڑھی دے اگر میرے کو زیادہ سونے لگ دے بیٹھو تو وہ دسو چاہ ماشاءاللہ ہاں جی یہ ہماری دید دے 2 بندے آئے بیٹھن ماشاءاللہ میں تو یہ چھوٹے داڑھیاں والے ڈھیر سارے بیٹھن ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ کتنے تھی گئے ہن 8 بندے تھی باقایا راندن ماشاءاللہ اینو سجے پاسوں بھی برامدے والے بھی تساں تھوڑا آواز آندی پئی ہے نا ماشاءاللہ بقایا 7 رہ گئے جی اگاں چلے اب ایویں جلدی نال دسیا ہو نا والے جمعہ والا نماز دا ٹائم بھی نال تھی ہے اگر چلو شاباش 7 بندے بقایا رہنے نے 3 آ گئے نعرہ تکبیر 3 بندے نعرہ رسالت حضرت مولانا قاری محمد عبید اللہ صاحب خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد عبید اللہ صاحب نعرہ تکبیر ہاں جی بس ہونا 7 بندے بقایا ہیں جلدی کرو آخرت بان کو سی اٹھی کو ماشاءاللہ قبولیت وقت ہوندے جمعہ دی دیوارے اٹھو ماشاءاللہ جلدی کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاری داڑھی پوری ہے دادا داڑھی دی داڑھی پوری ہے جلدی کرو بھائی آخرت ہاں جی پیدا تھی سی انشاءاللہ ماشاءاللہ سی بندے رہ گئے اے بجائے ہی گرو جے کو آکھن دے تساں آپ مڑ بدو چوں آپ اٹھیو ماشاءاللہ اے بجائے بے کو کھڑا کرن دے تساں آپ ایو نیلے کپڑے والا بندہ اٹھی جانے تھے جرا نا سامنے بیٹھا ہاں اٹھو اٹھو شاباش شاباش اللہ اکبر چلو ماشاءاللہ
چلو مزید ہے تو کو میں رعایت دے دینا ایک بندہ بھی آ بنے 5 پورے تھی ویسے سب 5 تھا نالے حصے جی 5 ٹھیک ہے 5 ٹھیک ہے نہیں 5 جی 10 پورے 63 ہاں جی ماشاء اللہ بس وقت گزرتا پہ جمعہ والا ٹائم اوور تھیندا پہ جلدی کرو جو ماشاء اللہ اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمیسی آخرت دے اندر اللہ ایک بندہ بزرگ ولی اللہ گزرے انہیں یہ وصیت کی تھی کہ میری داڑھی دے وال ہیں چٹے کالے تے جلے میں فوج تھی ونجا نا میری داڑھی تے چونا یا کوئی ایسی چیز مل چھڑائے جو اللہ سے فرمے دے کہ میں کو چٹے والا کو حیا آنی اللہ اللہ تو اللہ سے پہ جب مندے کو پوچھا کہ بھی تو یہ کیویں کیتے ہوں آکے اللہ سے میں جو تیرے نبی دی حدیث پڑھی ہے کہ دیکھ چٹے والا کو حیا آنی ہے ہم تو کوئی نہ لیکن شکل میں چٹی بنا آیا اللہ فرمائے سی ٹھیک ہے مرموں میرے محبوب دا فرمان بھی سچا تے میں تے کو بخش ہاں جی چلو بس ہونے ایک بندہ میں آکے وہ باہر آلے جو یہ تو سارے اندر آلے ہیں باہر ہی جو کوئی اٹھے ہاں جی صاحب جلدی کرو ماشاءاللہ ایک بندہ باہر ہی چوں انہیں دیر نہ کرو باہر بھی چوں ایک بندہ ہاں سبحان اللہ سے دیکھوں توفیق عطا فرمیسی نا تے اللہ سے دیکھوں پسند کرے سی کہ بھئی اون دے چہرے تے میرے محبوب دی سنت ہو گئے اللہ کو اپنا محبوب پسند ہے ماشاءاللہ او آخر دیتا ہوں سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہاں جی ہن تو